Assalamu alaikum. I'm back again with another lecture on e-marketing. Last class में हमने बात की थी ऑनलाइन कंज्यूमर बिहेवियर की. आज हम उसी की कंटिन्यूएशन में बात करेंगे सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, डिफरेंशिएशन एंड पोजीशनिंग स्ट्रैटेजीज की. But before I continue, I want you to have a look at this small advertisement जो कि Coca-Cola ने launch की है. Have a look at it and see how you can relate it to our findings from previous class. जी, तो देखा आपने कैसे कोका कोला ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टेक्नोलॉजी और इंटरनेट को यूज़ किया है टू हैव कनेक्शन बिटवीन पीपल फ्रॉम टू डिफरेंट लोकेशंस. कुछ याद आया? पिछली क्लास में हमने कस्टमर इंगेजमेंट की बात की थी, रेलेवेंस की बात की थी, रेपुटेशन मैनेजमेंट की बात की थी और इसके साथ साथ कॉन्टेक्स्ट की बात की थी. तो आई थिंक यू वुड बी एबल टू रिलेट इट टू ऑल विद दिस वीडियो एंड हाउ कोका कोला विच इज़ अ पॉपुलर ब्रांड, लेकिन उनका प्रोडक्ट जो है वो ट्रेडिशनल मीडिया को पहले यूज़ करता रहा है ब्रांड इमेज क्रिएट करने के लिए, लेकिन उस सब को इन्हांस कर दिया है उन्होंने बाय क्रिएटिंग दिस एडवर्टाइजमेंट और लोगों के साथ उनकी इंगेजमेंट जो है वो बढ़ रही है. सो आज के लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स. आज के बाद हम बात कर पाएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स की. 3 तरह की जो मेजर मार्केट्स हैं with reference to e-business. Then we would be talking about segmentation and how segmentation can be enhanced using electronic and communication technologies. इसके अलावा हम बात करेंगे different types of internet usage segments की, कुछ important coverage strategies जो e-marketers use कर सकते हैं, और हम बात करेंगे differentiation and positioning के बारे में कुछ examples के साथ, वो companies जो इनको use कर रही हैं using electronic technologies. Let's have a look at a example. 1-800-Flowers. It was formed back in 1976. न्यू यॉर्क बेस्ड बिजनेस है और ट्रेडिशनल रिटेलर था जो कि फ्लावर्स सेल करता था, जिम मकैन. 1995 में, एंड दैट वाज द टाइम जब अभी इंटरनेट का शुरू का टाइम है, उसने अपने ब्रांड को एक्सटेंड कर लिया इंटरनेट के ऊपर, और फिर उसके साथ साथ जो है उसकी काफ़ी मार्केट जो है वो इंटरनेट की तरफ आना शुरू हो गई. The website was working very well for this business, और computer generated data about the customer was started becoming available, और उसके पास millions of records हो गए just within a small span of time customers के बारे में, जिसमें उनकी परचेज हिस्ट्री थी और क्लिक स्ट्रीम एनालिसिस और परचेजिंग पैटर्न्स उस पर देखे जा सकते थे. सो उसने क्या किया, उसने SAS डेटा माइनिंग सॉफ्टवेयर को यूज़ किया कस्टमर सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए और टारगेटिंग को बेहतर करने के लिए. और उसकी वजह से उसे क्या फ़ायदा हुआ कि उसने अपने पास बहुत छोटे छोटे सेगमेंट्स भी आइडेंटिफाई कर लिए, और उसको अंदाज़ा हुआ, और जैसे कि उसने कहा भी, एंड आई कोट इट, not every customer wants the same relationship. Some want you to be more involved with them than others. Some will give you different levels of permission on how to contact them, and at the end of the day you have many different customers. You will have information about who they are and how they will be treated. So 1-800-Flowers जो है फिर इस चीज़ को रियलाइज करते हुए इट डेवलप्ड अ स्ट्रैटेजी जिसमें वो रिस्पॉन्ड कर सकते थे 1% सेगमेंट को, जो कि ऐसे कस्टमर्स जो साल में सिर्फ शायद एक ही दफ़ा कुछ परचेज करते हों किसी की बर्थडे के ऊपर, और ऐसे कस्टमर्स भी थे जिनको रिमाइंडर्स चाहिए होते थे उन इवेंट्स के जो कि वो भूलना नहीं चाहते थे अपने फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स को, जिस पे वो गिफ्ट्स और फ्लावर्स भेजना चाहते होंगे. सो मकैन वॉज एबल टू डू दैट बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी और डेटा माइनिंग करके उसने ऐसे ऐसे सेगमेंट्स बना लिए. सो उसका रिजल्ट क्या हुआ कि
in fourth quarter of 2009, the firm's website had 767,360 daily visitors, اور ان کی پاس جو ہے سیلز بھی گرو کر گئیں اور نئے کسٹمرز بھی آ گئے. سو وائی ڈو یو تھنک کہ بہتر سیگمنٹیشن اور ٹارگیٹنگ جو ہے وہ ریڈیوس کر دیتی ہے آپ کی کاسٹ؟ بیکاز یو آر ریچنگ only those people who are really interested in your product and want to relate to it, and this is what we are going to discuss today. Segmentation اور targeting ہوتی کیا ہے؟ I'm sure کہ آپ نے courses میں پہلے پڑھا ہوا ہے. What is segmentation? It is the process of grouping individuals or businesses according to use, consumption or benefits of a product or a service. And what is targeting? It is the process of selecting market segments that are most attractive to a customer. So market segmentation جب کی جاتی ہے تو ہم انڈیویجولس کو ایگریگیٹ کرتے ہیں, گروپس بناتے ہیں, جس کو ہم ورڈ گروپس از لوزلی یوزڈ ہیئر. سو مارکیٹ سیگمنٹ جو ہے اس کا سائز ایک چھوٹا سا بھی ہو سکتا ہے, کم لوگوں پہ مشتمل بھی ہو سکتا ہے, اور ملینز آف یوزرز کے اوپر بھی ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ بیکاز آف ٹیکنالوجی کمپنیز جو ہیں وہ انٹرنیٹ مارکیٹنگ اور ای مارکیٹنگ کو یوز کرتے ہوئے بہت چھوٹے سیگمنٹس بھی کریٹ کر سکتی ہیں اور ان کو کیٹر بھی کر سکتی ہیں, سیپریٹلی ان کو ٹارگٹ بھی کر سکتی ہیں. فار ایگزامپل ہمارے پاس کئی انٹرنیٹ یوزرز ایسے ہیں who behave differently during the day while at work and they behave differently when they are at home. So ان دونوں کو ایک ہی بندہ ہے, بٹ ان دونوں ٹائپس آف پرسنالٹیز یا بیہیویئرس کو جو ایگزیبٹ کر رہے ہیں اس حساب سے ہم دو ڈفرینٹ سیگمنٹس کے طور پر کنسیڈر کر سکتے ہیں, اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے یہ ہمیں زیادہ آسانی سے کیے جانے کا موقع بھی ملتا ہے. اس کے علاوہ ٹارگیٹنگ جو کی جا رہی ہے وہ کمپنیز کچھ کرائٹیریا کی بیس کے اوپر کرتی ہیں, اور وہ کرائٹیریا بیس کرتا ہے ایکسیسیبلٹی, پروفیٹیبلٹی اور گروتھ پہ. کون سی مارکیٹس ہیں جو کمپنی کے لیے ایکسیسیبل ہے, ظاہر ہے وہیں پہ جا کے بزنس کیا جا سکتا ہے. جو مارکیٹ ایکسیسیبل نہیں ہے وہاں پہ وہ نہیں جا سکتے ہیں. اسی طرح سے وہ مارکیٹ جہاں پہ پروفٹ زیادہ ملے گا کمپنیز وڈ وانٹ ٹو گو دیئر, یا جہاں پہ ان کی گروتھ زیادہ ہو سکتی ہے ایز اے بزنس کمپنیز وڈ وانٹ ٹو گو دیئر. سو ٹارگیٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنا, مارکیٹ ٹارگیٹنگ جو ہے وہ بھی زیادہ بہتر طریقے سے کی جا سکتی ہے. ہمارے پاس 3 طرح کی مارکیٹس ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہیں ٹو سیل اینڈ بائی فرام ایچ ادر, اور یہ ساری مارکیٹس ایسی ہیں جو ایک دوسرے سے بھی چیز خرید سکتی ہیں. The first one is business market, the second one is government market, and the third one is consumer market. Business market کا کیا کام ہے؟ Marketing for products for use in the business operations and components or for resale. بزنس مارکیٹس جو ہے وہ اٹس اے ہیوج ایریا, اور دیر از اے ہائر پرپورشن آف کمپنیز دیٹ آر کنیکٹڈ through the internet and they're connected to other businesses as well. So جو B2B کی موسٹلی ایکٹیویٹی ہمیں نظر آتی ہے وہ زیادہ تر ٹرانسپیرنٹ نظر آتی ہے, لارجلی بیکاز یہ جب بزنس ٹو بزنس ٹرانزیکشنز ہو رہی ہوتی ہیں تو یہ سیکیور نیٹورکس یا پروپرائٹری نیٹورکس کے اوپر ہو رہی ہوتی ہیں, ناٹ ویزیبل ٹو دا پبلک. سو دیٹ از وائی ہمیں ان کی آن لائن ایکٹیویٹی جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ فارم میں نظر نہیں آتی ہے. فار ایگزامپل FedEx جو ہے پیکج ڈلیوری کمپنی, جیسے ہمارے یہاں TCS بھی پاپولر ہے, FedEx بھی اسی طرح سے پیکج ڈلیوری کمپنی ہے, اور کئی آرگنائزیشنز ایسی ہیں, کئی بزنسز ایسی ہیں جن کی آپس میں جو ڈیٹا بیسز ہیں وہ کنیکٹڈ ہیں FedEx کے ساتھ, اور جیسے ہی کوئی آرڈر
آتا ہے FedEx کے پاس اور اس کا جتنا انٹریکشن ہے اور اپڈیٹس ہیں وہ ڈیٹا بیسز میں ہو رہی ہیں, وہ دونوں بزنسز جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں, آرڈر ٹریکنگ کر سکتے ہیں, پک اپ, یہ آرڈر پک اپ اور یہ سارے کام جو ہیں وہ آرام سے دیکھ کے لے جا سکتے ہیں. سو کیا ہوا کہ ای مارکیٹنگ, ای کامرس کی وجہ سے there is a possibility of tremendous efficiency is in the B2B marketing. لیکن جو ہے still businesses who are selling to businesses face a lot of challenges. ہمارا کورس کا مین فوکس زیادہ تر تو کنزیومر مارکیٹس پہ ہی ہے اور کنزیومر مارکیٹنگ کو ہی ہم زیادہ ایڈریس کر رہے ہیں, لیکن بزنس ٹو بزنس مارکیٹنگ ہیو آلسو got a lot of potential اور اس پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ گورنمنٹ مارکیٹس جو ہے وہ دیٹ از اندر ایریا جو کہ سرو کیا جاتا ہے. ہمارے پاس کنٹری لیول کے اوپر, سٹی لیول کے اوپر, ایون فارن گورنمنٹس کے ساتھ انٹریکشن کیا جاتا ہے, بزنس کیا جا سکتا ہے. سو businesses face challenges who want to sell to different government based agencies یا government based departments. لیکن یہ ہے کہ وہ businesses بہت زیادہ پھر کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں باقی سپلائرز کے ساتھ, اپرووڈ سپلائرز کے ساتھ, گورنمنٹ کے, اور بڈنگ پروسیسز ہوتی ہیں اور ایک پورا ڈفرینٹ میکینزم ان کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. The third type of market is obviously consumer market. The consumer market involves marketing goods and services to end consumers. اور ہمارا فوکس کافی زیادہ اس کورس کا کنزیومر مارکیٹس کے اوپر ہی ہے, ہم ان کی ڈسکشنز کر رہے ہیں. سو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس اسکرین کے اوپر کہ جو ہماری تینوں بیسک طرح کے مارکیٹس ہیں, دے آر سیلنگ ٹو ایچ ادر اینڈ ٹو اٹ سیلف ایز ویل. یعنی بزنسز جو ہیں دے آر سیلنگ ٹو ادر بزنسز, B2B ٹرانزیکشنز جس کو کہا جاتا ہے. دین بزنسز آر سیلنگ ٹو کنزیومرز, B2C, اینڈ دین بزنسز are also selling to governments, business to government, B2G transactions جن کو کہا جاتا ہے. اسی طرح سے کچھ ٹرانزیکشنز ہیں جو کنزیومرز کی طرف سے انیشیٹ ہوتی ہیں, کنزیومر ٹو بزنس, کنزیومر ٹو کنزیومر اینڈ کنزیومر ٹو گورنمنٹ. ان میں C2C جو ہے وہ بہت پاپولر کام ہے. کنزیومر ٹو کنزیومر, ای بے از اے پاپولر ایگزامپل. ہمارے یہاں ابھی ریسنٹلی OLX جو ہے وہ دیٹ از another example. Then there is the third market, اس کی طرف سے جو بزنس انیشیٹ ہو رہا ہے, initiated by government, government to business, government to consumer and government to government. جو پاپولر مارکیٹس ہیں وہ زیادہ تر B2B ہے, B2C ہے, C2C ہے, جو کہ ہمیں زیادہ اس کے بارے میں ایگزامپلس نظر آتی رہتی ہیں. Let's now move on to market segmentation. سیگمنٹیشن کا ہم نے ذکر ابھی کیا, سیگمنٹیشن کو ڈیفائن کیا, لیکن جو مارکیٹرس ہیں وہ جب سیگمنٹس کریٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ دے وانٹ ٹو آئیڈینٹیفائی اینڈ ریچ دا رائٹ پیپل ایٹ دا رائٹ ٹائم. اب ٹریڈیشنلی سیگمنٹیشن جو ہے وہ مختلف طرح سے کی جاتی رہی ہے, جیسے کہ جیوگرافک لوکیشن کی بیس کے اوپر, ڈیموگرافکس کی بیس کے اوپر, سائیکوگرافکس کی بیس کے اوپر, بیہیویئر ود ریگارڈس ٹو دا پروڈکٹس, اس کی بیس کے اوپر سیگمنٹیشن کی جاتی رہی ہے. مختلف طرح کے سیگمنٹیشن ویریبلس کو یوز کرتے ہیں اور پھر کسٹمرز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر سیگمنٹس کریٹ کرتے ہیں مارکیٹرز. فار ایگزامپل میکڈونلڈس کی جو ڈیموگرافک سیگمنٹیشن ہے وہ یوز کرتی ہے ایج کو اور فیملی لائف سائیکل کو اور چلڈرن کو, سینئر سٹیزنس کو, اور اس طرح سے پھر ان کے مختلف پروڈکٹس ڈیزائن ہوتے ہیں. کمپنیز کمبائن بھی کرتی ہیں مختلف طرح کی سیگمنٹیشن کے طریقوں کو, جیسے جیو ڈیموگرافکس. جیو ڈیموگرافکس سے کیا مطلب ہوا کہ وہ کمبائن کر رہے ہیں سیگمنٹیشن ریلیٹڈ ٹو جیوگرافی اینڈ ڈیموگرافکس. سو پیپل بیسڈ ان a particular geographical location and then the second level of segmentation would look at their demographics اور اس میں سے پھر وہ ایک further smaller segment بنا لیتے ہیں. اس کے علاوہ
فار ایگزامپل کے طور پہ ہم لے سکتے ہیں کوئی ایسی ویب سائٹ جہاں پہ ریسیپیز دی جاتی ہیں, کھانا پکانے کی ویب سائٹ ہو سکتی ہے جہاں پہ ریسیپیز دی جا سکتی ہیں. اس کو اگر فیمیل پاپولیشن کے ممبرز رجسٹر کرتے ہیں تو دے وڈ بی لاٹ آف دیم ہو آر مدرس, اور پھر ہر ایک کا جو ہے انٹرسٹ پرٹیکولر ٹائپ آف فوڈ کے اندر بھی ڈفرینٹ ہوگا. سو وین پیپل رجسٹر ایٹ سچ ویب سائٹ تو ان کے ڈفرینٹ سیگمنٹس بنائے جا سکتے ہیں کہ وہ خواتین جو ایک ریجن سے بلانگ کرتی ہیں, ان کا ایک پرٹیکولر ٹائپ آف فوڈ کے اندر انٹرسٹ ہے, دیٹ کوڈ بی ون سیگمنٹ, اور اس کو اسی طرح کی ریسیپیز جو ہیں پھر وہ ای میل بھی کی جا سکتی ہیں یا ان کا کسٹمائزڈ ویو بھی دکھایا جا سکتا ہے آن پرٹیکولر ویب سائٹ. سو اس طرح کی جو ہے انڈرسٹینڈنگ وہ مارکیٹرس جو ہیں وہ اپنے لیے کریٹ کر سکتے ہیں ٹو آئیڈینٹیفائی اینڈ ٹارگیٹ دا رائٹ سیگمنٹس. ہمارے پاس جو جیوگرافیکل لوکیشن بیسڈ سیگمنٹس ہیں وہ یوزلی پروڈکٹس کی ڈسٹریبیوشن اسٹریٹجی کے حوالے سے بنائے جاتے ہیں, وچ از دا ڈرائیونگ فورس بیہائنڈ دا جیوگرافک سیگمنٹیشن. اور کنٹریز کو بھی سیگمنٹ کیا جا سکتا ہے بیسڈ آن انٹرنیٹ یوسیج. سو جو کھانے پکانے کی ویب سائٹ کا میں نے ابھی ذکر کیا, دیٹ وڈ اونلی بی ٹارگیٹنگ ٹو فیمیل یوزرز آف دی انٹرنیٹ جو کہ ہمارے پاس آ کر ان ریسیپیز کو سرچ کر رہی ہوں گی. اسی طرح سے اگر ہم انٹرنیٹ یوزیج اسٹیٹسٹکس کنٹری وائز بھی دیکھتے ہیں, سو چائنا ہیز 384 ملین یوزرز آف انٹرنیٹ, جو کہ ایک بڑا پوٹینشیل پھر مارکیٹنگ کے لیے نظر آتا ہے. یو ایس کا نمبر زیادہ ہے, جاپان ہیز 96 ملینز, اور پاکستان میں دیر آر اباؤٹ 30 ملین یوزرز ناؤ. سو اگین دیر از انکریزنگ نمبر آف پیپل جن کے لیے سیگمنٹ بنائے جا سکتے ہیں, فردر اسمالر سیگمنٹس بھی بنائے جا سکتے ہیں ان کے انٹرنیٹ یوزیج کے حساب سے. اسی طرح سے انگلش لینگویج جو ہے دیٹ از the use of English language on the internet has started to decline, کیونکہ اور مختلف لینگویجز جو ہیں ان کی ویب سائٹس بننا شروع ہو گئی ہیں یا ان کی انکریز ہو گئی ہے انٹرنیٹ یوسیج, اور اس حساب سے جو ہے وہ پھر سیگمنٹس ڈفرینٹ کریٹ کیے جا سکتے ہیں. اب ہمارے یہاں یا جو ہماری کنٹریز ہیں ایشین ریجن کی, وہاں پر پھر ان سیگمنٹس کے حساب سے اپنے آپ کو تیار کرنا اور ٹارگٹ کرنا ان سیگمنٹس کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو گیا ہے, کیونکہ جو ویب سائٹس باقی لینگویجز میں بنتی ہیں ان کی جو کوڈنگ ہے وہ تھوڑی سی مشکل ہے, بیکاز وہاں پہ ڈبل بائٹ انڈیجز یا ڈبل بائٹ کوڈنگ یوز کی جاتی ہے کیریکٹرز کی, جو کہ ان کے الفابیٹس ہیں ایز کمپیئر ٹو رومن کیریکٹرز یا دوسرے کیریکٹرز ہیں جن کی آسانی سے کوڈنگ کی جاتی ہے. So it becomes a bigger challenge for people in our region and countries جو باہر کی کنٹریز کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں اور ان کی لینگویجز میں ویب سائٹ بنانا چاہتے ہیں. It becomes difficult. پھر ظاہر ہے جب ڈبل بائٹ کوڈنگ ہوگی یا کیریکٹر زیادہ اسپیس لے رہے ہوں گے تو آپ کو اسٹوریج بھی زیادہ چاہیے, اور ٹرانزیکشن کسٹمائزیشن اور ڈیٹا بیسز اور وہ سب کچھ کے اندر تھوڑی سی کمپلیکیشنز آ سکتی ہیں. اس کے علاوہ ڈیموگرافکس کا ہم نے ذکر کیا. ڈیموگرافک سیگمنٹیشن جو ہے وہ آلموسٹ جو ڈیولپڈ نیشنز ہیں ان کے یوزرز جو ہیں وہ پاپولیشن مین اسٹریم پاپولیشن جو ہے وہ سملر ہے آلموسٹ, اور ہیویسٹ انٹرنیٹ یوزیج ہے ان ڈیولپڈ نیشنز کے اندر. وہاں پہ موسٹلی یوزرز 18 to 29 ایئرز آف ایج کے اندر ہیں, سب اربن ہیں, ارن کرتے ہیں, اور دیز آر دا پیپل ہو یوز دا انٹرنیٹس. ای مارکیٹرز کے لیے پھر 3 طرح کے سیگمنٹس جو ہیں وہ زیادہ انٹرسٹ کے لیے ہوتے ہیں. The first one is millennials, the second one is younger generation, and the third one is online opinion leaders. Millennials are the people who were born in 1979 to 1994 time period, and they use the internet the most. They are confident people, connected people, and they are open to change. ان سب لوگوں کے موسٹلی لوگوں کے سوشل نیٹ ورکنگ پروفائلز بھی ملتے ہیں,
ان کے پاس سیل فونز بھی ہیں, ٹیکسٹ میسیجنگ کی ان کو بہت زیادہ عادت ہوتی ہے. سو دس از اے گروپ وچ ہیز a lot of potential to accept marketing, e-marketing related activities, or it is a marketing proving ground for the future, this particular group. اس کے بعد کے جو لوگ ہیں جو کہ younger generation and the kids, that number of users is also increasing. بلکہ ابھی تو کچھ میری ریسنٹ فائنڈنگس کے حساب سے the number of kids who are online now has also increased. They play online games. ہوم ورک کے لیے بچوں کو اپنے بلاگز رن کرنے کو کہا جاتا ہے اور ان کا ہوم ورک بلاگز پہ سبمٹ ہوتا ہے. They use tabs and they go for web surfing as well, اور وہ کافی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ کنڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں. پھر ان کو کئی ایسے بزنسز ہیں جو ٹوائز کے, وہ لوگ بھی جو ینگر جنریشن ہے ان کو انگیج کر رہے ہیں تاکہ وہ اڈاپٹ کر سکیں نئی ٹیکنالوجیز کو اور اس کا یوزیج کر سکیں. دیر از اے کمپنی جو انٹرنیشنلی جو کہ ٹوائز سیل کرتی ہے, لیکن جب بچے ٹوائز خرید کے لے کر آتے ہیں تو اس ٹوائز کے ساتھ ایک کوپن دیا جاتا ہے اور اس کوپن کے اوپر ایک کوڈ ہوتا ہے فار کڈس ٹو گو ٹو دا ویب سائٹ آف دیٹ پرٹیکولر آرگنائزیشن, اور پھر وہ جو پروڈکٹ خرید کر لائے ہیں اسی کی اینیمیٹڈ ورژن ان کی ویب سائٹ پہ انہیں نظر آ جاتی ہے. اگر کوئی اسٹف ٹوائے خرید کے لے کر آئے تو وہ اسٹف ٹوائے کا اینیمیٹڈ ورژن ان کو ویب سائٹ پہ بھی ملتا ہے بچوں کو, اور پھر وہ اس اینیمیٹڈ ورژن کے ساتھ ایک گیم کی فارم میں کافی ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں, انگیج ہو سکتے ہیں, لرن کر سکتے ہیں. سو دیٹ ینگر جنریشنز انٹرنیٹ اڈاپشن از آلسو انکریزنگ. اس کے علاوہ ایتھنک گروپس جو ہیں, مائنورٹی گروپس ہیں, وہ بھی مارکیٹرز کے لیے ایک امپورٹنٹ ٹارگٹ مارکیٹ ہو سکتا ہے, سیگمنٹ ہو سکتا ہے. اور جو انگلش اسپیکنگ مائنورٹیز ہیں ان کا انٹرنیٹ یوزرز ریٹ جو ہے, اڈاپشن ریٹ ہے, وہ انکریز کر رہا ہے. سو دیٹ کوڈ بی another سیگمنٹ جو کہ اسپیشلی انٹرنیشنل کانٹیکسٹ میں ای مارکیٹرز جو ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ذکر کیا جاتا ہے انفلوئنشلز کا. واشنگٹن پوسٹ نے ایک ریسرچ کنڈکٹ کی تھی آن دا بیہیویئر اینڈ ایٹیٹیوڈز آف اوپینین لیڈرز. اپنی ویب سائٹ کے اوپر اس ریسرچ کو کنڈکٹ کیا تھا اور انہوں نے پھر ایک ڈسکور کیا تھا کہ ایک امپورٹنٹ ٹارگٹ فار ای مارکیٹرز آر انفلوئنشلز. انفلوئنشلز جو ہے وہ ایک آن لائن اسٹڈی کی گئی تھی 2004 میں, اور انہوں نے اس کو ایک گروپ کو ڈب کیا تھا, نام دیا تھا انفلوئنشلز کا, who are individuals who influence others driving change. تو اس حساب سے because the segment influences others, it is important for marketers to determine how to reach them and to find out how are these people connected to each other or how can they have an impact. Influentials use the internet first to research travel, destinations, products, and nearly access all the web at least once a day. So this is an important group for e-marketers. یہ تو تھے جی ڈیموگرافکس کے سیگمنٹس, اور ڈیموگرافکس کے اندر بھی کچھ نئی ایڈیشنز. سائیکوگرافک سیگمنٹس جو ہیں وہ انکلوڈ کرتے ہیں پرسنالٹی, ویلیوز, لائف اسٹائلز, ایکٹیویٹیز, انٹرسٹس اینڈ اوپینینس. سائیکوگرافکس کے اوپر کافی کام کیا گیا ہے ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ سیگمنٹس کیسے آئیڈینٹیفائی کیے جا سکتے ہیں. پرسنالٹی کیریکٹرسٹکس جو ہے وہ دیز آر ٹریٹ سچ ایز ادر اورینٹیڈ ورسز سیلف اورینٹیڈ, اینڈ ہیبٹس سچ ایز پروکراسٹینیشن. لوگوں کے پرسنالٹی ٹریٹس کیا ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کر کے ان کی بیس کے اوپر سیگمنٹس بنائے جا سکتے ہیں. ویلیوز آر ڈیپلی ہیلڈ کنوکشنز, لائف اسٹائلز اینڈ ایکٹیویٹیز ایز سائیکوگرافکس refer to non-product related behavior such as playing sports or eating out. اس طرح کا کس کا لائف اسٹائل ہے وہ ایک سیگمنٹ بنایا جا سکتا ہے بیسڈ آن سائیکوگرافکس. اس کے علاوہ ایکٹیویٹیز جو ہیں مختلف
جو کنزیومرز کنڈکٹ کرتے ہیں اس کی بیس کے اوپر گروپس بنائے جا سکتے ہیں. اینڈ دین انٹرسٹ اینڈ اوپینینز آر ایٹیٹیوڈز اینڈ بلیفس people hold. Some people believe that internet is a waste of time, so that could be a segment. There are other people who think that they cannot exist without email. That is another segment. So ہمارے جو مختلف psychographic segments ہیں وہ بھی ہمیں understand کرنے چاہیے with relevance to internet and ای-کامرس. ہمارے پاس انٹرنیٹ کمیونٹیز جو ہیں وہ بھی مختلف فارم ہو رہی ہیں. دیر آر 10 امپورٹنٹ ٹائپس آف آن لائن کمیونٹیز. اس میں سوشل میڈیا کمیونٹیز بھی آ جاتی ہیں, اور جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ٹائپ آف کمیونٹی ہے سوشل میڈیا یا سوشل نیٹ ورکنگ بیسڈ کام جو ہے, وچ از دا پریکٹس آف ایکسپینڈنگ دا نمبر آف one's businesses and social contacts by making connections through other individuals online. That is our social networking's idea, and it is based on the idea that 6 degrees of separation exist between two people. یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جو لوگوں کے کانٹیکٹس ہیں وہ 5 لوگوں سے زیادہ نہیں ہوتے ہیں کسی بھی فارم میں ڈیورنگ سوشل نیٹ ورکنگ. مختلف طریقوں سے ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے ان آن لائن کمیونٹیز کو, وچ آر ایدر فرسٹ پرووائڈ آن لائن چیٹس اینڈ بلیٹن بورڈز اینڈ ایونٹس آن یور اون ویب سائٹ, ایڈورٹائز آن another firm's community site, or firm can join the community and post as a member itself. Okay, so for example, کوئی بھی آرگنائزیشن اپنی ویب سائٹ کے اوپر فورمز وغیرہ اسٹارٹ کر لیتی ہے اور یوزرز آتے ہیں اور انٹریکٹ کرتے ہیں. سو دیٹ از یور اون کمیونٹی دیٹ یو کریٹ, جیسے برٹش ایئر ویز نے کیا ہے یا پھر امیزون نے بھی کیا ہوا ہے. اسی طرح سے کسی اور کمیونٹی کی ویب سائٹ کے اوپر جا کر, کسی اور فرم کی ویب سائٹ کے اوپر جا کر بھی ایڈورٹائز کیا جا سکتا ہے. اور تیسرا طریقہ ہے آپ کسی کمیونٹی کو خود جوائن کر لیں, جسٹ لائک فیس بک اور ٹویٹر, اور وہاں پر جا کر پوسٹ کریں اور باقی کمیونٹی کے ساتھ انٹریکٹ کریں. جو مختلف کمیونٹیز ہیں اس کی جو 10 امپورٹنٹ ٹائپس ہیں, اس میں وی ہیو انٹرٹینمنٹ کمیونٹیز, جہاں پہ لوگ جوائن کرتے ہیں اور انٹرٹینمنٹ کے لیے چیس جیسے ہو گیا گیم کھیل رہے ہیں, یا آن لائن گیمنگ اور مختلف ویب سائٹس ہیں یاہو کی, وہاں پر انٹرٹینمنٹ کمیونٹیز کو جوائن کر رہے ہیں. لوگ سوشل نیٹ ورکنگ کمیونٹیز کو جوائن کر رہے ہیں جو کہ موسٹ پاپولر ہے, میں نے ابھی مینشن بھی کیا. اسی طرح سے دیر آر سرٹن ٹریڈنگ کمیونٹیز گڈز اور سروسز کے لیے بنائی گئی ہیں, جیسے کہ ای بے ٹریڈنگ کمیونٹیز ہیں. اسی طرح سے ایجوکیشن کمیونٹیز ہیں جہاں پر لوگ جا کر اپنے ڈسپلنس کے بارے میں انفارمیشن لیتے ہیں, جیسے ای مارکیٹر ہے یا marketingpower.com اس قسم کی سائٹس ہیں. پھر دیر آر سرٹن کمیونٹیز جہاں پہ اسکیجولڈ ایونٹس ہوتے ہیں, اور جیسے فار ایگزامپل پاکستان آئیڈل اگر ٹیلی وائزڈ کمپٹیشن رن کیا جاتا ہے تو وہ انوائٹ کر رہے ہوتے ہیں ویورس کو کہ وہ ووٹ کریں اور کامنٹ کریں اباؤٹ ڈفرینٹ پارٹیسپینٹس. سو کیا ہے کہ وہ ایک ون ٹائم ایونٹ کمیونٹی فارم ہو رہی ہوتی ہے. پھر نان پروفٹ آرگنائزیشنز اپنی کمیونٹیز بناتی ہیں جہاں پہ ان کے بارے میں ڈسکشنز کی جا رہی ہیں, which are known as advocacy communities. We have brand related communities جہاں پر لوگ جا کر کسی برانڈ کے بارے میں ڈسکشنز کر رہے ہوتے ہیں. ٹرپ ایڈوائزر جیسے ہے, لوگ اپنے ٹریول ایکسپیرینسز شیئر کر رہے ہوتے ہیں. امیزون کے اوپر پروڈکٹ ریویوز شیئر کیے جا رہے ہوتے ہیں. سو دیز آر برانڈ کمیونٹیز. دین دیر آر سرٹن کمیونٹیز جن کو ہم کہتے ہیں کنزیومر کمیونٹیز ہیں, جس میں لوگ جا کر اپنے اوپینینز دے رہے ہیں.
consumer oriented discussion की जा रही है. Then there are certain communities which are known as employee communities. A large network of Microsoft employees is a community. अब आपस में bulletin boards हैं online और discussion groups हैं और वहाँ पर वो discussion कर रहे हैं. And then there are certain communities which are special topics based communities. कोई ऐसा discussion topic है जिसके ऊपर लोगों का point of view चाहिए होता है, तो they create a community जिस पे से वो स्पेशल टॉपिक के ऊपर डिस्कशन की जा सकती है. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज़ जो कि हेल्प करती हैं आपको सेगमेंट्स क्रिएट करने में और अपनी टारगेट मार्केट्स को समझने में. इसके अलावा ई मार्केटर्स को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है एटीट्यूड्स और बिहेवियर्स को. एटीट्यूड्स और बिहेवियर्स जो हैं इवन दो साइकोग्राफिक्स की जो इंफॉर्मेशन है वो ई मार्केटर्स को हेल्प कर रही है टू डिफाइन एंड डिस्क्राइब मार्केट सेगमेंट्स, लेकिन कुछ मार्केटर्स ये बिलीव करते हैं कि सेगमेंट्स के जो एटीट्यूड्स हैं टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी दैट कैन हेल्प देम डिटरमिन बाइंग बिहेवियर ऑफ customers. So there is a connection that exists और उस connection को समझने के लिए marketers को effort करनी चाहिए. Forrester Research ने कुछ measure किया है लोगों का attitude with technology. उन्होंने कुछ सालों की स्टडी की है और उन सालों की कुछ सालों पे वो मुश्तमिल जो स्टडी थी उसकी कुछ फाइंडिंग्स हैं जिसको उन्होंने कहा है टेक्नोग्राफिक्स, और उन्होंने 10 डिफरेंट टेक्नोग्राफिक्स को आइडेंटिफाई किया है. एटीट्यूड्स और बिहेवियर का हम जब जिक्र करते हैं तो एटीट्यूड्स और बिहेवियर्स हैं क्या, पहले तो हमें ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है. एटीट्यूड्स जो हैं वो दे आर इंटरनल इवैल्यूएशंस अबाउट पीपल, products and other objects. They can be either positive or they can be negative, but the evaluation process occurs inside a person's head. लेकिन behavior क्या है? Behavior refers to what a person physically does, such as talking, eating, registering at a website, emailing for a free DVD or visiting a website to shop or purchase a product. So आपका जो customer actually काम कर रहा है that is his or her behavior. प्रोडक्ट बिहेवियर भी एक वाइटल सेगमेंट डिस्क्रिप्टर है, लेकिन उसको एक सेपरेट कैटेगरी, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो वाइटल सेपरेट कैटेगरी के तौर के ऊपर इसको देखा जाता है, जिसका हम आगे जाकर जिक्र करेंगे. सो एज वी हैव मेंशन कि साइकोग्राफिक इंफॉर्मेशन जो है वो हेल्प करती है मार्केट सेगमेंट्स बनाने के लिए ई मार्केटर्स को. सो जो हमारे पुराने ट्रेडिशनल डेमोग्राफिक्स या जोग्राफिक्स बेस्ड वेरिएबल्स हैं वो कई दफ़ा बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं होते हैं इन प्रिडिक्टिंग वेदर अ पर्सन विल परचेज ऑनलाइन और ऑफलाइन. ठीक है, सो हमें डेमोग्राफिक्स ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमने कम्युनिकेशन किन लोगों को भेजनी है टारगेट्स फॉर कम्युनिकेशन के तौर पे, लेकिन उसके अलावा जो और तरह के वेरिएबल्स हैं वो हेल्प करते हैं एक्चुअली लोग प्रिडिक्ट करने के लिए कि लोग वाकई ही आकर कोई परचेज करेंगे या नहीं करेंगे. सो जो फॉरेस्टर की रिसर्च है उसके हिसाब से जो मुख्तलिफ सेगमेंट्स बन रहे हैं उन्होंने उन सेगमेंट्स को बनाने के लिए दो तरह के बेसिक एस्पेक्ट्स को अंडरस्टैंड किया है, which are technology optimist people and then technology pessimist people. और फिर उन्होंने 3 स्पेसिफिक वेरिएबल्स को लिया है और उन 3 स्पेसिफिक वेरिएबल्स में पहले तो उन्होंने लोगों से पूछा कि जी वेदर दे आर ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक अबाउट टेक्नोलॉजी. उसके अलावा फिर उन्होंने उनसे यूजर्स के इनकम लेवल के बारे में क्वेश्चंस किए, बिकॉज ऑब्वियसली दैट इज एन इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग बिहेवियर. एंड द लास्ट वन वाज क्वेरी अबाउट यूजर्स प्राइमरी मोटिवेशन फॉर गोइंग ऑनलाइन. और उन्होंने ये डेटा जो 5 साल के ड्यूरेशन के ऊपर मुश्तमिल था उसको कलेक्ट किया और उन्होंने ये जो 10 टेक्नोग्राफिक सेगमेंट्स बनाए वो आपके सामने डिस्प्लेड है.
سب سے پہلے تو ہم دیکھ لیتے ہیں ٹیکنالوجی آپٹمسٹ کو. ٹیکنالوجی آپٹمسٹ میں کچھ لوگ ہیں جو کہ ارلی اڈاپٹرز ہیں اور ہائی انکم ہیں. اس میں کریئر وائز اگر دیکھا جائے تو فاسٹ فارورڈز کے نام سے ایک سیگمنٹ بنایا گیا ہے. who are people who are time strapped, driven and top users of technology. These are the biggest users of business software. پھر انہی میں اگر فیملی اورینٹیڈنیس دیکھی جائے تو there are people who are new age nurturers, early adopters, optimists and high income, and they are rarely served believers in technology for family and education. They are the most ignored group of technology consumers. And the next one is based on entertainment, who are known as mouse potatoes, and they are dedicated to interactive entertainment, especially on a PC, or they just love interactive entertainment on a PC. So these are the people who are known as mouse potatoes. پھر ارلی اڈاپٹرس کے بعد جو سیکنڈ ٹائپس انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے دے آر فاسٹ فالوورز. فاسٹ فالوورز جو ہیں وہ ٹیکنالوجی آپٹمسٹ ہی ہیں بٹ دے فال ان دا لو انکم بریکٹ. دے آر ٹیکنو اسٹرائیورز, دے آر اپ اینڈ کمنگ بلیورز ان ٹیکنالوجی فار کریئر ڈیولپمنٹ. ان کے پاس بہت زیادہ پی سیز ہوتے ہیں. دے ہیو اے ہائی پرپورشن آف پی سی اونرشپ. فیملی کے ڈیجیٹل ہوپفلس ہیں فاسٹ فالوورز اینڈ لو انکم پیپل. دیز آر فیملی اورینٹیڈ پیپل اینڈ دے لو ٹیکنالوجی, اور یہ ایک پرومسنگ مارکیٹ ہے فار لو کاسٹ پی سیز اینڈ ٹیکنالوجی. اور اس کے بعد ہیں جی گیجٹ گریبرز. دے بائی لو کاسٹ ہائی ٹیک ٹوائز سچ ایز نینٹینڈو اینڈ PlayStations and things like that. There are other category of people who are known as technology pessimists. اس میں cautious onlookers کا ذکر کیا ہے فارسٹر ریسرچ نے جو آئیڈینٹیفائی کی categories. اور cautious onlookers میں they are high income people but they do not really like technology. ان کو ڈیفائن کرنے کے لیے they created handshakers as one category. And handshakers are successful professionals with low technology tolerance. They are not into technology for their business dealings. Then the pessimists have another category who are traditionalists. They have high income but they do not like technology. They are small town folks suspicious of technology beyond basics. یہ زیادہ ٹیکنالوجی کو یوز نہیں کر پاتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے ہیں. اینڈ دین اسی میں میڈیا جنکیز ایک اور کیٹیگری انہوں نے ڈیفائن کی, ہو آر ارلی اڈاپٹرز آف سیٹلائٹ ٹی وی, اور ٹی وی زیادہ ان کو پسند ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے, اینڈ دیٹ از اٹ. اس کے علاوہ جو ایک لاسٹ کیٹیگری ہے ہو آر سائڈ لائنڈ سٹیزنس. They are low income people and they are technology pessimists. They are technophiles and technology laggards, the least receptive audience for any technology. So یہ ساری جو سیگمنٹیشن ہے, یہ ساری ڈفرینٹ ٹائپس آف سیگمنٹس ہیں, یہ ہیلپ کرتی ہیں کسی بھی ای مارکیٹر کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ وہ ٹیکنالوجی بیسڈ سیگمنٹیشن کیسے کر سکتے ہیں, کہ دے وڈ نیڈ ٹو فائنڈ پیپل اور آئیڈینٹیفائی سیگمنٹ جو کہ ٹیکنالوجی یوزیج میں خوش ہیں یا پازیٹیو رسپانس دیتے ہیں, آپٹمسٹ ہیں. دیر آر پیپل ہو آر پیسمسٹ. پھر ان میں آگے فردر کیٹیگریز ہیں, ہائی انکم, لو انکم. پھر ان کے ٹیکنالوجی اڈاپشن کے حوالے سے ان کی پھر آگے فردر کیٹیگریز بنائی گئی ہیں جن کی انڈرسٹینڈنگ ایز ای مارکیٹرز از ویری بینیفیشل. پھر ہم بات کرتے ہیں بیہیویئر سیگمنٹس کی. بیہیویئر سیگمنٹیشن کے لیے جو دو ویریبلس یوز کیے جاتے ہیں, دے آر بینیفٹس سارٹ
and product usage. Marketers use benefit segmentation from groups of consumers based on the benefits they desire from the product, and marketers often segment by light, medium and heavy product usage. Marketers can segment users as brand loyal, loyal to a competitive product, switches and non-users. So हमारे पास मुख्तलिफ तरीक़ों से segmentation की जा सकती है based on behavior of people, जो कि benefits उनको जो products या service से मिल रहे हैं उस हिसाब से, और product usage के हिसाब से भी. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ट्रैवल इंडस्ट्री को देखते हैं, सो देयर आर इंटरनेट यूजर्स हु विजिट ट्रैवल वेबसाइट्स फॉर ability to check flights, hotels, car rental availability and rates. There are people who visit the site for travel promotions and specials के कहीं discounts मिल रहे हैं किसी एयर फेयर के ऊपर या ट्रैवलिंग ऑप्शन के ऊपर, तो उसको देखना चाहते हैं. कुछ लोग हैं जो ट्रैवल से रिलेटेड बुलेटिन और इन्फॉर्मेशन जो आ रहे होते हैं उसको देखने के लिए विजिट कर रहे होते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे फोरम को ज्वाइन करना चाहते हैं जहाँ पे पोस्ट ट्रैवल इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही हो बाकी यूजर्स के साथ, अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए जाए. तो फिर आपके इस हिसाब से विच इज़ द इंटरनेट यूजर्स जो विजिट कर रहे हैं और बेनिफिट्स देख रहे हैं अपने लिए विद द पर्टिकुलर यूजेज ऑफ अ वेबसाइट, इस हिसाब से फिर आप अपनी वेबसाइट को पर्सनलाइज भी कर सकते हैं हर एक यूजर की प्रेफरेंसेस के हिसाब से. इसी तरह से जो एक्चुअल यूजेज है वेबसाइट्स के ऊपर उसको भी देखते हुए आप लोग अपने मार्केटर्स जो हैं अपने तौर के ऊपर डिवाइड कर सकते हैं या सेगमेंट्स बना सकते हैं यूजेज ऑफ द वेबसाइट या यूजेज ऑफ द सर्विस के हिसाब से. एक्चुअल यूजेज को देखते हुए आप अपने टारगेट ग्रुप को स्प्लिट भी कर सकते हैं based on brand loyal to a competitive product, yeah, switches and non-users. Switches are those people who are not really interested in one specific website. उनको परेशानी नहीं होती, वो किसी भी कोई वेबसाइट से जो चीज़ उनको परचेज करनी है वो कर लेते हैं rather than going back to the same business or the website where they bought a product from before. So इस किस्म की बेसिस के ऊपर भी आपकी सेगमेंटेशन की जा सकती है जिसमें आप यूसेज को देखें एक यूज़र का, आपकी वेबसाइट का या सर्विस का या प्रोडक्ट्स का, और उस हिसाब से उनको डिवाइड कर लीजिए. देन देयर इज़ अनदर वे जिसको हम कहते हैं बेनिफिट सेगमेंट्स. बेनिफिट सेगमेंट्स में जो है बेनिफिट्स जो सॉर्ट करते हैं लोग उनको देखते हैं ऑफ लाइक व्हाट पीपल एक्चुअली डू ऑनलाइन. अब हमारे पास दो तरह से देखी जा सकते हैं. हम ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को देख सकते हैं या पॉपुलर वेबसाइट्स को देख सकते हैं जो कि लोग कंडक्ट कर रहे हैं, और डिफाइन कर सकते हैं अपने लिए सेगमेंट्स उस हिसाब से. पॉपुलर वेबसाइट्स जो हैं they are listed there. Google is one of the popular ones, Microsoft, AOL or Facebook. These are some पॉपुलर वेबसाइट. इसके अलावा फिर हम यूजेज सेगमेंट्स भी बना सकते हैं. मार्केटर्स कैन सेगमेंट अकॉर्डिंग टू हाउ कंज्यूमर्स यूज द इंटरनेट. फॉर एग्जांपल होम और वर्क एक्सेस या मोबाइल से एक्सेस हो रही है, सो आपके पास यूजर्स, होम यूजर्स कुड बी वन सेगमेंट, वर्क people could be another segment. जो लोग मोबाइल से एक्सेस कर रहे हैं, टेक्सटिंग और ब्राउजिंग कर रहे हैं, that could be another segment क्योंकि उनका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो डिफरेंट तरह का होगा. फिर बेस्ड ऑन द यूसेज कुछ सेगमेंट्स बनाए जाते हैं, और इसी तरह से एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ सेगमेंट्स बनाए मोबाइल यूजर्स के और स्टेशनरी मीडिया मेजॉरिटी लोगों के, एंड दे आर कॉलिंग देम डिजिटल कोलैबोरेटर्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के ऊपर इंटरेस्ट रखते हैं और लोगों के साथ ऑनलाइन कोलैबोरेशन वेबसाइट्स के अंदर इंटरैक्ट कर रहे हैं टू क्रिएट एंड शेयर कंटेंट. देन देयर आर people who are known as ambivalent networkers. Ambivalent
سائلنٹ نیٹ ورکرز وہ ہیں جو کہ بہت زیادہ سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس کے اندر ایکٹیو ہیں. Then there are segments who are known as media movers جو کہ یوزر جنریٹڈ کانٹینٹ کو ایکسلرنٹ کے طور پہ کام کر رہے ہیں اور they use information and technology to send their material. Then there are people who are known as roving nodes جو کہ active managers ہیں social lives کے using applications, texting, emails to connect with others. پھر موبائل نیوبیز بھی کچھ گروپس کو کہا گیا ہے who are occasional internet users لیکن ان میں کئی ایسے لوگ ہیں جو کہ انہوں نے ابھی فون نیا خریدا ہوتا ہے. سو یہ مختلف طریقوں سے اینالائز کرتے ہوئے آپ لوگ یا کمپنیز اپنے لیے سیگمنٹس کریٹ کر سکتے ہیں اور ان کے اپنے حساب سے ان کے نام ڈیفائن کر سکتے ہیں. اسٹیشنری میڈیا میجورٹی جو لوگ ہیں ان کے بھی انہوں نے اسٹیشنری میڈیا میننگ پی سی فار ایگزامپل اور وہاں سے کمپیوٹر سسٹم کو یوز کر رہے ہیں اور انٹریکٹ کر رہے ہیں. سو دیٹ از another segment اور اس میں انہوں نے ڈیسک ٹاپ ویٹرنز ایک گروپ کہہ دیا, ڈرفٹنگ سرفرز ایک اور گروپ کہا جو کہ کنیکٹیوٹی کے جن کے پاس ٹولز تو ہیں لیکن وہ کبھی کبھار آن لائن آتے ہیں. دین دیر آر پیپل ہو آر انفارمیشن انکمبرڈ جن کے پاس ایوریج اماؤنٹ آف کنیکٹیوٹی ہے لیکن ان کو بہت زیادہ انفارمیشن مل رہی ہے, انفارمیشن اوور لیڈ کی وجہ سے ان کے پاس they find it difficult to make their decisions. Then there are people who are known as tech indifferent. Tech indifferent have limited online capabilities. But they bristle at the intrusiveness cell phones can foster. تو یہ جو ہیں وہ سیل فون وغیرہ کی طرف پہ رجحان ان کا ہونا شروع ہو جاتا ہے. آف دا نیٹ ورک they are the people who lack the tools for digital connectivity as they have neither online access nor cell phones. So these are the types of different usage based segments that a company has identified. Obviously آپ جب آئیڈینٹیفائی کریں گے آپ کے segments تھوڑے سے different ہو سکتے ہیں based on the usage of your consumers or your customers on your about your products. یا جنرل ٹیکنالوجی کو ٹرینڈ کو دیکھتے ہوں گے تو پھر شاید سملر یہی والے سیگمنٹس کو آپ دیکھ سکتے ہیں, بٹ یوسیج کے حساب سے بھی سیگمنٹس کریٹ کیے جا رہے ہیں. اگر ہم سوشل میڈیا انگیجمنٹ سیگمنٹس کو دیکھنا چاہیں تو دیر آر پیپل ہو آر کریٹرس جو کہ کانٹینٹ خود کریٹ کر رہے ہیں. دیر آر پیپل ہو آر critics, that could be another segment جو کہ کامنٹس کر رہے ہیں لوگوں کے کام کے اوپر اور ریٹنگز اور ریویوز دے رہے ہیں. دیر آر پیپل ہو آر کلیکٹرز جو کہ سوشل بک مارکنگ سائٹس جو ہیں اور RSS فیڈس کے اوپر اپنی جو ہے کلیکشنز کر رہے ہیں. دین دیر آر پیپل ہو آر جوائنرز جو کہ سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس کو جوائن کر رہے ہیں. دیر آر پیپل ہو آر اسپیکٹیٹرز جو کہ ریڈ کر رہے ہوتے ہیں, ویو کر رہے ہوتے ہیں, لسن کر رہے ہوتے ہیں مختلف ویبینارز کو. سو یہ بھی ایک سیگمنٹ کے طور پہ کام ان کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. اور ان ایکٹیوز ڈو ناٹ پارٹیسپیٹ ان سوشل میڈیا, دیٹ کوڈ بی another segment, اور ان کو پھر آپ کسی اور طریقے سے اپروچ کرنا چاہیں گے. سو دیر آر ڈفرنٹ ٹائپس آف سیگمنٹس دیٹ ایگزسٹ ود سوشل میڈیا اور ٹیکنالوجی کے حساب سے. اگر ہم سیگمنٹیشن کو اور زیادہ ویریبلس کو دیکھنا چاہیں اور ان کے حساب سے سیگمنٹس بنانا چاہیں تو یہ مختلف طرح کے بنائے جا سکتے ہیں. سیگمنٹیشن کے علاوہ ٹارگیٹنگ آف آن لائن کسٹمرز جو ہیں وہ کیسے کی جا سکتی ہے. ہم لوگوں کو ایک ٹارگیٹنگ اسٹریٹجی کی ضرورت ہوتی ہے. کون سے ایسے ٹارگیٹس ہیں آن لائن جن کو سرو کرنا ہے, کون سی لوکیشن کے اوپر موجود ہیں, کس ٹائم کے اوپر ان کو انفارمیشن یا پروموشن بھیجی جا سکتی ہے یا کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے, سرو کیا جا سکتا ہے. سو ٹارگیٹنگ کے لیے دو طرح کی اسٹریٹجیز کو یوز کیا جاتا ہے, ایک نیش مارکیٹنگ اور ایک مائکرو مارکیٹنگ. نیش مارکیٹنگ تب اگر ہوتی ہے جب ہم ایک سیگمنٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں اور چھوٹے سے ایک سیگمنٹ کے حساب سے اپنی ڈیولپ کرتے ہیں مارکیٹنگ مکسز کو.
تاکہ اس سیگمنٹ کی نیڈس کو میٹ کیا جا سکے. ٹھیک ہے, سو اٹس اباؤٹ اسمال سیگمنٹ جس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے اپنی مارکیٹنگ مکسز کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے. مائکرو مارکیٹنگ آن دی ادر ہینڈ اٹ از آلسو نون ایز انڈیویجول مارکیٹنگ یا سیگمنٹ آف ون, جب کمپنی ٹیلر کر لیتی ہے اپنے پاس جو اپنا ساری مارکیٹنگ ہے یا پارٹ آف اٹس مارکیٹنگ ٹو اے اسمال نمبر آف پیپل, ایون ایز اسمال ایز ون پرسن اونلی. سو جو انٹرنیٹ کی وجہ سے اٹس اے بگ پرامس فار انڈیویجولائزڈ ٹارگیٹنگ. اور ٹارگیٹنگ آن لائن کسٹمرز جو ہے وہ ہم نے پیچھے سیگمنٹس جیسے ڈیفائن کیے ہیں, اس حساب سے پھر بیسٹ ٹارگیٹس آئیڈینٹیفائی کرنا ای مارکیٹرس کا کام ہے. ڈفرینسیشن از دا نیکسٹ تھنگ. ڈفرینسیشن کو ہم کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ آپ سب کو کاٹلر کی ڈیفینیشن کا پتہ ہی ہوگا. کاٹلر ڈیفائنس ڈفرینسیشن ایز دا پروسیس آف ایڈنگ میننگ فل اینڈ valued differences to distinguish the company's offering from the competition. And there are a number of differentiation dimensions and strategies for their accomplishment. ہم product differentiation کر سکتے ہیں, جیسے کہ کچھ بزنسز کر رہے ہیں, جیولری بزنسز کر رہے ہیں پروڈکٹ ڈفرینسیشن کے, کسٹمرز کو الاؤ کر دیتے ہیں کہ وہ اپنا ڈیزائن جو ہے جس بھی جیولری آئٹم کو پرچیز کرنا چاہتے ہیں اس کو کسٹمائز کر سکیں. اس کے علاوہ سروس ڈفرینسیشن کی جا سکتی ہے, جیسے کہ ایک آن لائن گروسری اسٹور کر سکتا ہے کہ اپنے پاس گروسری جو ہے وہ فریش فوڈ کو کسٹمرز تک پہنچا سکے جیسے ان کا آرڈر آتا ہے. سو دیٹ وڈ بی اے سروس بیسڈ ڈفرینسیشن میکانزم. گروسری اسٹور اگر اپنا کام ساتھ آن لائن کرنا شروع کر دیتا ہے. دین پرسنل ڈفرینسیشن, جو آپ کے کسٹمر سروسز اسٹاف ہے وہ آپ کے لیے کمپیٹیٹیو ایج بن جائیں اور اس کی وجہ سے آپ ایکسل کر رہے ہوں, تو دیٹ از یور پرسنل ڈفرینسیشن. دین چینل ڈفرینسیشن, جیسے کہ امیزون کی ایگزامپل پاپولرلی نظر آتی ہے کہ امیزون نے انٹرنیٹ کو آن لائن چینل کو یوز کیا ہے. سو دیٹ ہیز بیکم ڈفرینسیشن اسٹریٹجی فار دیم. اینڈ دین امیج ڈفرینسیشن, جیسے کہ گوگل اور کسی اور سرچ انجن کا امیج ہے. آئی ڈونٹ تھنک آئی نیڈ ٹو سے مور اباؤٹ دیٹ. گوگل کا نام آیا تو ایک امیج فوراً سے ذہن میں کریٹ ہو جاتا ہے. سو دیٹ از اے ڈفرینسیشن دیٹ دے ہیو کریٹڈ. پھر اس کے علاوہ انٹرنیٹ اسپیسیفک ڈفرینسیشن اسٹریٹجیز بھی کچھ ہیں. دیر آر 6 ڈفرینسیشن اسٹریٹجیز یونیک ٹو آن لائن بزنسز, جیسے کہ سائٹ انوائرمنٹ اور ایٹماسفیرکس ہیں. جب ہم کسی برکس اینڈ مورٹر اسٹور میں جاتے ہیں تو وہاں کی انوائرمنٹ کا ایک اثر ہوتا ہے ہم پہ. ہم اس کو اگر وہ انوائٹنگ ہوتی ہے تو ہم زیادہ خوشی سے وہاں پر پرچیز کر پاتے ہیں. اسی طرح سے جو ویب سائٹ بنائی جاتی ہے یا جس طریقے سے بھی آن لائن یا ای مارکیٹنگ ایکٹیویٹی کنڈکٹ کی جا رہی ہے, اس کو ایک پازیٹیو انوائرمنٹ اگر کسٹمرز کو دیا جائے ٹو وزٹ, سرچ, پرچیز اینڈ سو فورتھ, تو پھر آپ کے پاس وزٹرز انکریز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سو دیٹ از ون وے آف کریٹنگ ڈفرینسیشن کہ آپ سائٹ انوائرمنٹ کو یا ایٹماسفیرکس کو اچھا بنائیں, ایزی ڈاؤن لوڈس پاسبل ہوں, ایکوریٹ اینڈ کلیئر انفارمیشن وہاں سے مل سکے, نیویگیشن آسان ہو, تو پھر آپ کے پاس obviously it's a edge for your organization, اس سے ڈفرینسیشن کریٹ کی جا سکتی ہے. دین بلڈنگ ٹرسٹ. ٹرسٹ کیسے کریٹ کیا جا سکتا ہے؟ بائی ہیونگ اے اسٹرانگ برانڈ ریکگنیشن. پریویسی پالیسیز کو ڈالنا چاہیے. پریویسی پالیسی کے علاوہ اور کیا طریقہ کار ہے جس سے لوگوں کا ٹرسٹ ون کیا جا سکتا ہے؟ دیر آر سرٹن آرگنائزیشنس جیسے ای ٹرسٹ ہے. ای ٹرسٹ کے ساتھ اپنے کمپنی کو رجسٹر کریں تو وہ آپ کو ایک ڈیجیٹل سیل پرووائڈ کرتے ہیں جو کہ آپ اگر اپنی ویب سائٹ پہ لگائیں تو وہ لگتا ہے کہ جی وی آر دس ویب سائٹ از این ای ٹرسٹ certified which shows کہ you can trust this website. اور پھر اس کے علاوہ safe and secure payment process اگر transactions کا رکھا جائے تو اس سے لوگوں کا trust win کیا جا سکتا ہے. Things like that can also create differentiation. Efficient and timely order processing, that can be a source of differentiation. آپ
جتنی زیادہ آرڈر پروسیسنگ اور ایفیشینٹ اور ٹائملی کریں گے, اپنے پرومسز کو کیپ کریں گے, اتنا زیادہ آپ کے لوگ آپ کو ٹرسٹ کریں گے, اتنا زیادہ آپ کے کسٹمرز آپ کے پاس آئیں گے, خوش ہوں گے, ورڈ آف ماؤتھ اچھا کریٹ کریں گے. سو دیٹ کین بی اندر سورس آف ڈفرینسیشن. پرائسنگ کے اوپر بہت زیادہ کام ہوا ہے, اور پرائسنگ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جی پرائسنگ جو ہے وہ ڈفرینشیٹ کر سکتی ہے کمپنیز کو, لیکن پرائسنگ کو امیٹیٹ کرنا بہت آسان ہے کمپیٹیٹرز کے لیے. سو آج کل زیادہ تر جو فرمز ہیں وہ پرائسنگ کے علاوہ اور دوسرے اچھے طریقوں کی وجہ سے ڈفرینسیشن کر رہی ہیں. ریٹیل کی جو پرائسز ہیں اور ویب پرائسز جو ہیں دے آر آلموسٹ سملر, کیونکہ کمپنیز نے مختلف اور طریقوں کو زیادہ بہتر طریقے سے یوز کرنا شروع کر دیا ہے فار ڈفرینسیشن. ڈفرینسیشن کے لیے سی آر ایم کو بھی یوز کیا جاتا ہے. سی آر ایم از کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ. لانگ ٹرم ریلیشن شپس کسٹمرز کے ساتھ کیسے مینٹین کی جا سکتی ہیں, وہ بھی ایک ڈفرینسیشن کا طریقہ کار بن جاتا ہے, کیونکہ لوگ اگر کمپنیز شفٹ کر رہی ہیں پرائسنگ اسٹریٹجیز ایز اے فارم آف ڈفرینسیشن سے سی آر ایم کی طرف, تو پھر سی آر ایم میں ان کو ایسے کام کرنے پڑتے ہیں جس سے کسٹمرز جو ہیں وہ ان کے عادی بن جاتے ہیں, یا کسٹمرز جو ہیں وہ ان کے پاس واپس آ کر بزنس کرنا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل دیر از اے بزنس جو کہ ڈی وی ڈی رینٹلس کا کام کرتا ہے. لوگوں کو جو موویز واچ کرنی ہے وہ ان کو رینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں, لیکن دے وانٹ کہ ان کو خود جا کر ڈی وی ڈی رینٹ کر کے نہ لانی پڑے, بٹ میل سے وہ پوسٹ کر دی جائے ڈی وی ڈی ان کو. سو اس کمپنی نے کیا کیا, انہوں نے کسٹمرز سے 3 ان کی پریفرنسز لے لیں جو موویز وہ واچ کرنا چاہتے ہیں, اور فرسٹ مووی ان کو پوسٹ کر دی. دیر از نو ریسٹرکشن کہ وہ کب واپس کرنی چاہیے یا کب تک اس کے اوپر رکھنے پہ فائن انکریز کر دیا جائے گا, بٹ اسٹریٹجی یہی ہے کہ کسٹمر جب مووی واچ کر کے واپس بھیج دے تو لسٹ میں جو سیکنڈ مووی ہے وہ ان کو آٹومیٹیکلی بھیج دی جائے گی, اور کسٹمرز کو ایک پری پیڈ انویلپ دیا جاتا ہے along with the DVD that is sent to them, تاکہ کسٹمرز اس میں ڈی وی ڈی کو ڈال کے پوسٹ باکس میں ڈال دیں اور وہ واپس ریٹرن ہو جاتی ہے. سو اس طرح سے کیا جا رہا ہے, کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ یا لانگر ٹرم ریلیشن شپس کسٹمرز کے ساتھ رکھنے کے طریقوں کو یوز کیا جا رہا ہے ایز اے وے آف کریٹنگ ڈفرینسیشن. اس کے علاوہ لوگ یوزر جنریٹڈ کانٹینٹ کو بھی یوز کرا رہے ہیں اور کریٹ کر رہے ہیں ایز اے سورس آف ڈفرینسیشن. ایز یو ریمبر, ابھی ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ ٹرسٹ لوگ ان لوگوں کو کرتے ہیں جو سملر کام کر رہے ہوں. سو پیپل ٹرسٹ ادر کسٹمرز مور ایٹ ٹائمس, دے ریسپونڈ ٹو دیم, دے لسن ٹو دیم, دے لرن فرام دیم. سو اگر یوزر جنریٹڈ کانٹینٹ ہوگا آپ کی ویب سائٹ کے اوپر یا آپ کے کمیونٹیز کے اندر, ویدر دے آر آؤٹ سائڈ یور ویب سائٹ, سوشل میڈیا کے اندر, اور یوزرز ایک دوسرے کو بتا رہے ہوں گے اپنی ایکسپیرینسز کے بارے میں, دیٹ کین کریٹ اے سورس آف ڈفرینسیشن اف دے اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ پازیٹیو تھنگز اباؤٹ یور آرگنائزیشن. Positioning, another aspect, positioning is the process of creating a desired image for a company and its products in the minds of a chosen user segment. اور ہمارے ای مارکیٹرز مختلف طریقوں سے پوزیشننگ کرتے ہیں ٹو بلڈ پوزیشن آن ون اور مور بیسز دیٹ آر ریلیونٹ اینڈ امپورٹنٹ ٹو دا consumers. Firms can position brands, they can position the company, they can even position the CEO or the individual products of the company. So جو پوزیشننگ کی مختلف ٹائپس ہیں دیٹ کین بی ٹیکن ان ٹو اکاؤنٹ. پروڈکٹ اور سروس ایٹریبیوٹس, ٹیکنالوجی پوزیشننگ, benefits positioning, user category positioning, competitor positioning, integrator positioning. These are different ways. Products of service attributes کے حساب سے اگر دیکھا جائے, so there are certain organizations جنہوں نے یہ اسٹارٹ کر دیا ہے کہ آن لائن لوگ جا کر اپنا جو مینیو ہے وہ خود سے کریٹ کر سکتے ہیں میل کا. if it's
फूड बिजनेस फॉर एग्जांपल, डोमिनोज पिज्ज़ा जो है वो इस तरह से ऑफर कर रहा है कई जगहों के ऊपर कि यू गो ऑनलाइन एंड यू सिलेक्ट द टॉपिंग्स योरसेल्फ और वो आपके घर पे डिलीवर हो जाता है. इसी तरह से टेक्नोलॉजी पोजिशनिंग है, लोग मुख्तलिफ घरों के मॉडल्स खुद से क्रिएट कर सकते हैं, वर्चुअल मॉडल्स खुद से क्रिएट कर सकते हैं और फिर उनको जो है वो आगे पीछे से डिज़ाइंस को देख सकते हैं. सो दैट इज़ टेक्नोलॉजी बेस्ड पोजिशनिंग. बेनिफिट्स पोजिशनिंग, फॉर एग्जांपल आप कोई एक प्रोडक्ट ख़रीद रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ फिर आपको एक ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर दी जाती है जिस पे उस प्रोडक्ट के यूसेज के हवाले से या हेल्थ केयर के हवाले से मुख्तलिफ आपको कम्युनिटी का हिस्सा बना दिया जाता है और यू कैन टेक बेनिफिट्स फ्रॉम दैट. यूज़र कैटेगरी की पोजिशन की जा सकती है, फॉर एग्जांपल लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकिंग कंज्यूमर्स और स्पेनिश और एनी अदर लैंग्वेज स्पीकिंग कंज्यूमर्स. फिर कंपैटिटर्स की पोजीशन के हिसाब से जैसे यूट्यूब इज़ द इंडस्ट्री लीडर even though there are other video hosting websites, Vimeo या और भी हैं, लेकिन since it's gotten YouTube has gotten a first mover advantage तो उनको competitor positioning से फ़ायदा हो रहा है. Since YouTube has a first mover advantage तो वहाँ से उसका benefit ले रहे हैं. इसके अलावा integrator positioning, for example everything to do with an event can be offered through one business. event management का काम कर रहा है कोई ऐसी वेबसाइट जो मुख्तलिफ लोगों को कनेक्ट कर रही है किसी एक जगह से और वहाँ से ही आप अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं और सारे काम हो जाते हैं. so that can also create differentiation, that could be a good benefit. So these are the different strategies for positioning. And that's all from me today. Summary के तौर पे अगर हम देखना चाहें तो आज हमने मुख्तलिफ ई मार्केट्स का जिक्र किया जो कि 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है. हमने सेगमेंटेशन को देखा और हमने देखा कि कैसे टेक्नोग्राफिक्स और टेक्नोलॉजी की वजह से नए सेगमेंट्स इमर्ज हो रहे हैं और कंपनीज उनको मुख्तलिफ नाम भी दे रही हैं. हमने देखा कि कैसे नीश और माइक्रो मार्केटिंग पॉसिबल हो रही है एंड हाउ कंपनीज कैन डिफरेंशिएट एंड पोजिशन देम यूजिंग technology in a different way and have competitive edge or can excel in a better way. But before I go, as always, there's one more thing. I would want you to visit Google and Bing. They are both search engines. You have to look for a local grocer in your area. कोई भी local cash and carry या grocery store को आप search करना चाहेंगे अपने area में और फिर जो सर्च में से रिजल्ट्स आए हैं उनको आप देखेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि आपके रिजल्ट्स की इफेक्टिवनेस क्या है और उनका कोई फ़ायदा है आपको या नहीं. और साथ साथ फिर आप उसी या किसी और लोकल रिटेलर की वेबसाइट को देखेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि वो साइट ट्रस्ट कैसे क्रिएट कर रही है. हैव अ गुड टाइम. आई विल सी यू अगेन विद अनदर लेक्चर. टिल देन, be safe, be smart, be creative. Allah Hafiz.